رب زدني علما الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، عزیز دوستو، حق تعالی شانہ نے ہمیں جو دین دیا ہے، اسلام دیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں حق تعالی شانہ ہی ایک ایسی ذات ہے جو متضاد چیزوں کو جمع کرنے پر قادر ہے، اور انسان کے ایمان لانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آدمی اپنے ہی اندر غور کرے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی ہی ذات میں غور کیجئے، معلوم ہوگا کہ میں کیا ہوں۔ دیکھیے، ایک انسان آنکھ سے دیکھتا ہے، اسی کے دوسرے اعضاء دیکھ نہیں سکتے، ہاتھ دیکھ نہیں سکتا، ہاتھ سے آدمی ٹٹولتا ہے، کوئی چیز چھوتا ہے، دوسرے عضو سے وہ چھو نہیں سکتا۔ انسان اپنے کان سے سنتا ہے لیکن دوسرے اعضاء اس کو سنتے نہیں۔ انسان کا ہاتھ الگ، اس کا بازو الگ، اس کے پیر الگ، یہ تمام، لیکن ان تمام کو جوڑے ہوئے کون سی چیز ہے؟ ان تمام کو جوڑے ہوئے جو چیز ہے وہ روح ہے۔ آدمی کے بدن کے اندر اگر روح ہے تو وہ روح کی بنا پر سارے ہی اعضاء کام کریں گے۔ جیسے کہ ایک آدمی کے سر میں درد ہو رہا ہے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، تو پیر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تیرے سر کو یہ نہیں کہہ سکتے تیرا پرابلم ہے، میں کیوں چل کر آؤں، بلکہ پورے بدن کو وہ روح جوڑے ہوئے ایسی ہے کہ وہ روح سمجھاتی ہے کہ دیکھ بھائی، اگر تو چلے گا تو تو بھی سیدھا رہے گا، ورنہ تو ختم ہو جائے گا۔ تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ورنہ وہ بڑھتے ہوئے تیری بھی ہلاکت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آدمی کا اگر سر کی درد ہے یا بخار آیا ہے تو بخار آئے، حدیث پاک میں ایک اور روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل المؤمنین، جو مومنین کی مثال دی، میں تو ایک انسان کی آپس کی مثال دیتا ہوں، مومنین کی آپس کی مثال بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مومنین کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ لطف اور آپس کے اندر میل جھول کے اندر ایسی ہے جیسے کہ بدن کا ایک عضو میں تکلیف ہو جاتی ہے، ایک عضو میں اذا اشتکى منہ عضو، سارا ہی بدن کے اندر بے کلی پھیل جاتی ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے اگر سر پر بھی اگر تکلیف ہو جائے، جو میں کہہ رہا تھا، تو پورا بدن یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا کام نہیں، اس لیے کہ روح اس کو جوڑے ہوئے ہیں۔ اگر اسی لیے آپ دیکھیے
اگر کوئی آدمی کسی کو مار رہا ہوتا ہے تو سامنے والا اپنے ہاتھ سے اس کا ڈیفینس کرے گا کہ نہیں؟ دفاع کرے گا۔ اگر وہ ہاتھ سے دفاع نہیں کر سکتا تو اپنا ہاتھ بھی اٹھائے گا۔ بھاگ سکتا ہے، اگر مجمع زیادہ ہے یا سامنے والا طاقتور ہے تو وہ بھاگ جائے گا، پیر کو کام میں لائے گا۔ کس نے اس کو آمادہ کیا اس کے پیر کو دور کر دوڑنے میں؟ کس نے اس کو آمادہ کیا، تیار کیا اس کے ہاتھ کو ڈیفینس کرنے کے لیے؟ یہ اس کی روح نے اس کو کہا، اس کے دل نے اس کو کہا کہ تو ایسا کر، تب تو مار سے بچ سکے گا۔ ورنہ دیکھیے کوئی آدمی اگر مر جائے تو مرنے کے بعد اگر اس آدمی کے ہاتھ کو کاٹ لیا جائے تو کوئی روکے گا؟ اگر اس کی زبان کے ٹکڑے کر دیا جائے تو ہاتھ اس کو روکے گا؟ اس کے پیر کو اگر کیا ہے ٹانگ توڑ کر رکھ دی جائے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کوئی معلوم ہوا کہ اس کے بدن میں جو روح تھی یہ تمام کے تمام کو کیا ہے روکے ہوئے تھی اور تمام کو جوڑے ہوئے تھی۔ یہ آپس میں ان کا ربط اور آپس کا جوڑ یہ کس کی وجہ سے تھا؟ روح تھا۔ ایسے ہی ہماری زندگی کا، ہمارے گھر کا، آپس میں رہن سہن کا جو جوڑ اور ربط ہوتا ہے وہ ربط کس کی بنا پر ہے؟ اللہ نے ہمیں جو دین اسلام دیا ہے، دین اسلام کی بنا پر آپس میں ربط ہے۔ ورنہ آپ گھر میں دیکھیے، گھر کے افراد دیکھیے، گھر میں ایک باپ ہوتا ہے جس کی حیثیت الگ ہے، دوسرا باپ نہیں ہو سکتا، اس کی حیثیت الگ ہے۔ ایک ماں ہوتی ہے، ماں گھر کی ایک ذمہ دار رانی ہوتی ہے۔ بھائی بیٹی ہوتی ہے تو بیٹی کا ایک مقام ہوتا ہے، بیٹے کا ایک مقام ہوتا ہے، جو ایک دوسرے کو سنبھالتے ہیں۔ لیکن ایک دوسرے کی ذمہ داری یا ایک دوسرے کا جو کام ہوتا ہے ہر ایک کا الگ الگ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے۔ ان تمام کے اندر آپس میں جو جوڑ ہوتا ہے کس کی بنا پر ہوتا ہے؟ اسلام کی بنا پر۔ اگر اسلام، دین اسلام نہ ہو، جس کے اندر دینداری نہ ہو، جس کے اندر مذہب کا تصور نہ ہو، تو ان کے درمیان آپس میں محبت اور آپس میں بھائی چارگی اور آپس میں جوڑ اور آپس میں ربط ہو سکتا ہی نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے مغربی معاشرہ کے اندر یہ ہے کہ آدمی سال ہر سال ساتھ میں رہتے ہیں، لیکن یہ میرا یہ تیرا۔ میاں بیوی بھی ساتھ میں رہتے ہیں لیکن ہر ایک کا اکاؤنٹ الگ ہوتا ہے اور ہر ایک کا کھاتا اور ہر ایک کی آمدنی الگ الگ ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے یہ میرا، وہ کہتا ہے یہ میرا، میری ذمہ داری یہ ہے، تیری ذمہ داری یہ ہے۔ اسلام نے آپس میں جوڑ دیا ہے، اسلام نے آپس میں تصور دیا ہے، اور ایسے مختلف اسلام نے کیا ہمیں جو تعلیم دی ہے، جس تعلیم کی بنا پر ہم آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا دور کی طرف آپ جائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے ہیں اور انصار کے دو قبیلوں کے درمیان 120 سال سے لڑائی چل رہی تھی۔ کس بنا پر؟ غالباً اس بنا پر کہ ایک کا گھوڑا آگے بڑھ گیا تھا یا کوئی اور وجہ ہے، جس کی بنا پر ان کے درمیان لڑائی چلی۔ ہر ایک وصیت کر کے جاتا کہ میرے بعد فلاں قبیلے سے تمہیں بدلہ لینا ہے، وہ ہمارا یہ نقصان اس نے پہنچایا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد ان کو اللہ نے ہدایت دی، تو ان کے بارے میں قرآن کہتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ کہ اللہ نے اسلام کی بنا پر ان کے درمیان اتنی محبت اور بھائی چارگی پیدا کر دی کہ اگر روئے زمین کا خزانہ جتنا خزانہ ہے وہ سب کا سب خرچ کر دیں تب بھی کیا ہے تم ان کے درمیان محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اسلام کی بنا پر آپس میں محبت اور بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے۔ آپ کسی کو رواداری کے طور پر دے دیں لیکن بغیر محبت کے اگر دے دے، یہ نہیں۔ محبت تو یہ ہے کہ آدمی اپنا درد، ساتھی کا درد اپنا درد سمجھے، اپنے بھائی کا درد اپنا درد سمجھے،
اپنے گھر والوں کا درد اپنا درد سمجھے، تب کیا ہے یہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیز کس نے دی ہے؟ یہ بھائی چارگی، یہ اسلام ایک ایسا مذہب اللہ نے دیا ہے کہ جس نے آپس میں ہمیں جوڑے رکھا ہے، جیسے بدن کا ایک جز۔ یہ اسلام گویا کہ ہمارے معاشرے کی ایک روح ہے، اگر یہ نکل جائے تو آپس میں محبت ہی نہیں رہے گی، یہ اگر نکل جائے تو آپس میں بھائی چارگی بھی نہیں ہو سکتی۔ جیسے آپ دیکھیے اسلام میں ہم نے ایک مانا ہے، ہر مختلف اعتبار سے ہمیں اسلامی جو تعلیمات ہمیں سکھاتی ہے، سب سے پہلے ایک اللہ کی ذات کا تصور دیا ہے۔ اللہ ایک ہے، وہ ہمارا پالنہار ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور جو چیز دنیا میں ہوتی ہے وہ اللہ کی حکمت بالغہ سے ہوتی ہے۔ کیا بات ہے کہ اسلام میں ایک نوجوان لڑکی ہے، مثلا میں ایک مثال دوں، اس کی شادی ہوئی ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ کی مہندی بھی ابھی سکی ہوئی نہیں ہے، اور کسی حادثے میں اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو غیروں کے اندر تو یہ تصور تھا، اور آج بھی بہت سی قوموں کے اندر تصور ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد اس کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ ایسا تھا، بہت سی ہمارے ہندوستان میں بھی تھا پہلے، اور بہت سی جگہوں پر ایسا ہے کہ وہ پھر بعد میں یہ عورت یہ سمجھتے ہیں گھر والے کہ یہ بڑی منحوس عورت گھر میں آئی ہے کہ جس کی بنا پر ہمارا بیٹا چلا گیا۔ اسلام نے کیا تصور دیا؟ وہ بیٹی جو بیچاری بیوہ ہوئی ہے وہ بھی کہے گی کہ اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، اللہ ہر ایک کا پالنہار ہے۔ گھر والے بھی یہ کہیں گے یہ تو حکمت خدا بندی ہے، اللہ نے اس کی اتنی ہی عمر لکھی ہوگی اور اتنا ہی یہی اس کا ذریعہ تھا۔ یہی ہوتا ہے نا، یہ اسلام نے جو تصور دیا ہے یہ بہت بڑا تصور اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیا ہے، ورنہ لوگ ٹینشن کے مارے مر جاتے ہیں۔ ٹینشن کے اندر یہ انسان یہ کبھی میرے اوپر یہ کیا حالات آ گئے، یہ کیا حالات آئے، یہ ایسے ہی اگر یہ تصور کرنے جائیں آدمی زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے مجھے ہی دیکھ لیا، یہ بہت سے لوگ ایسے بیچارے ہوتے بھی ہیں ایسے، لیکن اسلام نے یہ تصور دیا کہ بھائی اللہ کی ذات جو ہوتی ہے، اللہ ہر ایک کا مربی ہے، اللہ ہر ایک کی تربیت کرنے والا ہے، اللہ ہر ایک کو زندہ رکھنے والا ہے، اللہ ہر ایک کو مارتا ہے۔ ایک ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، بچہ بھی دنیا میں آتا ہے، کون پرورش کرتا ہے؟ اللہ ہی پرورش کرتا ہے۔ بلکہ دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیدا ہوئے تھے بھائی؟ یتیم پیدا ہوئے تھے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں یتیم کہ نا کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست، کہ وہ یتیم وہ بچہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں کہ جس یتیم بچے نے کچھ پڑھا ہی نہیں، وہ امی تھے، کئی مذہبوں کے کتب خانوں کو دھو دیا، یعنی کتنی کتابیں ان کے آنے کی بنا پر منسوخ ہو گئی، تمام ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے جتنے بھی مذاہب تھے وہ تمام کے تمام کیا ہو گئے؟ منسوخ ہو گئے۔ تو اللہ ہر ایک کی تربیت کرنے والا ہے، کوئی دنیا میں کسی کو یہ نہیں کر سکتا۔ آج دیکھیے دنیا کے بہت سے علاقے میں ہیں، بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں بہت سارے بیچارے یتیم ہیں، ان کی پرورش کون کرتا ہے؟ وہ بعد میں کیا ہے بہت بڑے بڑے یہ ہو جاتے ہیں، اللہ بہت بڑے اللہ تعالیٰ ان کو اسکالر بناتے ہیں، بہت بڑا علم دیتے ہیں، ایسے بھی واقعات ہیں۔ تو عزیزو، تو اللہ کی ذات کا جو تصور ہے بہت بڑا کہ اللہ ہی کرتا ہے، یہ عقیدہ جو ہمارا ہے بہت مضبوط اور پختہ۔ دنیا میں کوئی چیز، حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، اگر تمہارے اول و آخر، تمہارے انسان و جنات سب کے سب جمع ہو جائیں اور تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی تو کوشش کریں تو کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا الا یہ کہ اللہ چاہے۔ اگر ساری ہی انسانیت اور ساری ہی مخلوق جمع ہو جائیں، حضرت آدم سے لے کر اب تک کی، اور تمام اگر وہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ چاہے تو۔
یہ بہت بڑا تو اسلام نے ہمیں جو دیا ہے آپس میں جو میل جول، یہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عقیدہ ہمیں ایک دیا ہے، اسلام نے ہمیں دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، غیروں کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو اچھی رحم کی نظر سے، شفقت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں دن میں 100 مرتبہ دیکھوں تو؟ کہا کہ اللہ بہت بڑے ہیں، 100 مرتبہ ثواب دیں گے، یہ ہے۔ اور غیروں میں کیا تصور ہے؟ غیروں میں یہ تصور ہے، آج یورپ اور امریکہ کے اندر یہ تصور ہے، اور ایسے نالائق بچے پیدا ہوئے ہیں کہ جو ماں باپ کو یہ کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں پیدا کیا تو کون سا احسان کیا، تم نے تو اپنے کھلواڑ میں اور اپنی خواہش پوری کرنے کے اندر ہم پیدا ہوئے۔ ایسے نالائق بچے بھی، ایسے واقعات ہوئے، اس لیے ماں باپ کی ان کے جہاں کوئی قدر نہیں ہوتی۔ میں آپ کو 1-2 واقعات سنا کر وہ بات پوری کروں گا، اور انشاءاللہ اسی مضمون کا آئندہ ہفتے بھی چلیں گے۔ جیسے کہ مثلا ایک پروفیسر تھے ہمارے قریبی ملک میں، انہوں نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ میں PhD کر رہا تھا برطانیہ UK میں، اور ہم لوگ کتب خانے میں یعنی لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھے ہوئے ہم لوگ کچھ لکھ رہے تھے، آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے کہ ایک ملازم آیا۔ اس زمانے میں موبائل وغیرہ تو نہیں ہوگا، تو اس ملازم نے آ کر یہ خبر دی کہ بھئی تمہارے بارے میں ہاسپٹل سے فون تھا، اور یہ چنی چنا فون تھا، تو ذرا فون اٹھا لو۔ انہوں نے وہ جا کر فون اٹھایا، اور فون اٹھا کر وہ پھر دوبارہ آ کر بیٹھنے کے لگے، اور اپنے جو ساتھی تھے پروفیسر ان کے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ ہمارے یہاں اگر کوئی کہے کہ بھئی آپ کے لیے ہاسپٹل سے فون تھا، ذرا بات کر لو، تو ہم لوگ تو بے چین ہو جائیں، پریشان ہو جائے، فوراً بات کریں گے اور فوراً اگلی منزل کے لیے وہاں جانے کے لیے روانہ ہو جائیں گے اگر کوئی ایمرجنسی فون ہوگا تو۔ اس آدمی کو پوچھا، وہ پروفیسر صاحب کے، میں PhD کر رہا تھا، میرا ساتھی تھا، کہ کیا بات تھی، کیوں فون تھا؟ کہ بات یہ تھی کہ میرے فادر ہاسپٹل میں تھے، اور خبر آئی کہ ان کا ڈیتھ یعنی ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ آپ جو تدفین کی یعنی سیمیٹری جو سروسز کرتے ہیں ان کے حوالے کر دو ان کو۔ یعنی جو وہاں بیرونی ممالک میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سی ایسی انجمنیں ہوتی ہیں کہ جو مرنے والوں کو دفن کرتی ہیں اور خرچ وغیرہ ان کے گھر والوں سے وصول کر لیتی ہیں۔ تو میں نے کہہ دیا کہ ان کو بھائی تدفین کرنے دفنا دو، اور جو خرچ ہوگا اس کا بل دے دو، میں بھیج دوں گا۔ یہ باپ کی قدر ہے، یہ باپ کی قدر ہے۔ یہ یورپی معاشرہ میں کیا، اور اسلام کیا کہتا ہے؟ تیری ماں کے قدموں کے نیچے، یا تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے اور تیری ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے۔ ایک ماں کا واقعہ ہے، اس نے اپنے ایک مقدمہ دائر کیا اپنے بیٹے کے خلاف کہ میرا بیٹا، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا بچپن میں نے اس بیٹے کو پالا اور بڑا کیا ہے، اور میرا بیٹا 20-22 سال کا ہے، اور میرا بیٹا میری طرف توجہ بھی نہیں دیتا، مجھے دن میں ایک مرتبہ ملنے نہیں آتا، اور اس کے پاس بلیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ بلیوں کو پالتا ہے، اور ان بلیوں کے اوپر وہ کیا دن میں 4-5 گھنٹے خرچ کرتا ہے۔ لہذا میرے بیٹے کے اوپر اس کو یہ کرو، اس کو یہ کہو کہ صرف دن میں میرے پاس ایک مرتبہ ہے، یہ تم اس کو ایڈوائز کرو، تم یہ اس کو نصیحت کرو کہ مجھے دن میں ایک مرتبہ آ کر مل جائے۔ اس کا مقدمہ کورٹ میں چلا، وکیل وغیرہ نے جو بحث و مباحثہ کرنے کے بعد جو جج نے فیصلہ کیا کہ بھئی تیرا بیٹا 18 سال کا ہو گیا ہے، اور 18 سال کے اور آپ بھی بڑے ہیں، 18 سال کے ہو جانے کے بعد آپ کے ذمے نہ اس کی ذمہ داری ہے، نہ اس کے ذمے آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کو اپنی کوئی خدمت کی ضرورت ہے تو آپ حکومت کو کہیے، حکومت آپ کا نظام کرے گی، آپ کو اولڈ ہاؤس میں گھر میں بھیج دے گی اور وہاں آپ کا نظام کر دے گی، لیکن بیٹے کی ذمہ داری نہیں۔ اور جو بلی اور کتوں کو اس نے پالا ہے، ان بلی کتوں کو چونکہ وہ بے زبان جانور ہیں اور اس نے خود پالا ہے تو اس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، اس لیے وہ اس کو وقت دیتا ہے۔ یہ ہیں اسلامی تعلیم کے خلاف تعلیمات۔
تو عزیز و دوستو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ حق تعالیٰ شانہ نے ہمیں جو مذہب دیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ بہت بڑی نعمت ہمیں دی ہے، اس نعمت کی قدر کرو۔ ہمیں بغیر مانگے ہوئے یہ مذہب دیا گیا ہے، ورنہ اگلے بہت سے ایسے لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں، اکثریت ایسی ہیں کہ جن کو یہ نعمت نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔